إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم عن ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما فعل فيه رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگ اور دوست، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سما و مدبر انس و جاں کے لیے لائق و زیبا ہے، جو بلا شرکت غیر اس دنیا کی کار فرمائی کر رہا ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام، انسان جب شعور کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو وہ مکلف بنا دیا جاتا ہے۔ مکلف کا مطلب ہوتا ہے اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ کو یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، اور یہ سلسلہ انسان کی موت تک جاری رہتا ہے۔ اور یہ جو دورانیہ ہے
یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس دورانیے میں انسان نے جو بھی عمل کیا، چاہے وہ نیک اعمال کیے ہوں، چاہے برا عمل کیا ہو، اس کے ایک ایک حرکات و سکنات کی ریکارڈنگ دو طریقے سے کی جا رہی ہے۔ ایک اس کی آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور دوسری ریکارڈنگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسین کیمراز لگا کے رکھا ہوا ہے، جو انسان کو دکھتا نہیں ہے، اور اس کے ایک ایک حرکات و سکنات کو ریکارڈنگ کیا جا رہا ہے۔ اب معاملہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کو محفوظ اللہ رب العزت کر رہا ہے، تو انسان کو قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کام میں لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو وقفہ ملا ہے زندگی گزارنے کا موت سے پہلے تک، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگا دینا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل غنمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں کتاب الرقاق کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ راوی حدیث جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سب سے پہلے ہم غنیمت سمجھ لیتے۔ غنیمت کہتے کسے؟ لفظ غنم، عربی کا لفظ غنم، غنم کے معنی ہوتے ہیں بکری، اسی سے یہ نکلا ہے، اسی سے بنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بکری کا چرواہا بکری کو چرا رہا ہے تو اس کی نظر جو ہے اپنے ایک ایک بکریوں پر ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے کھیت میں گھس گئی تو وہ تیزی سے دوڑتا ہے ڈنٹا لے کر، اور پوری چاق و چوبندی کے ساتھ اسے ہکاتا ہے، اور سرعت کے ساتھ، عجلت کے ساتھ اس کو نکالتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر، اس لفظ کے اندر سرعت کے ساتھ، جلدی اور عجلت کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا مفہوم داخل ہے۔ چاق و چوبند ہونا، سنجیدہ ہونا، یہ تمام مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ اب اس حدیث پر غور کیجیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ مطلب یہ کہ جو 5 چیزیں ختم ہونے والی اور 5 چیزیں آنے والی ہیں، اس کے آنے سے پہلے سنجیدہ ہو جاؤ اور اس پر بالکل نظر گرا لو، اور سرعت کے ساتھ، جلدی، عجلت کے ساتھ اپنے جو وقت اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگا لو، اور آخرت کی تیاری میں اس اوقات کو لگا لو۔ یہ غنیمت ہے تمہارے لیے، اس سے پہلے کہ موت کے آہنی پنجے تمہیں جکڑ لے، یہ لمحات تمہارے لیے غنیمت رکھتے ہیں۔ جوانی بڑھاپے سے پہلے غنیمت ہے۔ جو عمل تم جوانی میں کرو گے بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ تمہاری صحت جو ہے بیماری سے پہلے غنیمت ہے۔ جو اعمال صالحہ، جو عبادات، جو ریاضت تم
تونگری کی حالت میں، صحت کی حالت میں تم کر لو گے، وہ تم بیماری اور مرض کی حالت میں نہیں کر سکتی۔ کتنے لوگ جوانی کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں اور بڑھاپے میں عبادت کا سوچتے ہیں، جبکہ وہ بستر مرگ پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں عبادت صحیح سے کر پاتا، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں، چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پاتے۔ تو جوانی بہت قیمتی شے ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جوان مومن بوڑھے مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ تمہارے پاس اللہ نے دولت دی ہے، تمہاری فقر و فاقہ کی زندگی گزرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہاری دولت ختم ہو جائے، یہ غنیمت ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ خالی اوقات اللہ نے دیا ہے، فراغت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ کے لیے لگا لو، اور سب سے بڑی چیز زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو سب سے بڑی چیز ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے تمہیں اور تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے، اللہ رب العزت کی ریاضت میں، عبادت میں، اس کے دین کے غلبے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دو، اور آخرت کی تیاری میں اس کے سارے اوقات کو لگا دو۔ فکر آخرت کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ جہاں مرنے کے بعد ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا، وہاں ہم عمل کیا لے کر جائیں گے کہ جہاں ہم سے اللہ رب العزت جب پوچھے گا تو ہم اس کے سوال کا جواب دے سکے اور ہم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔ یہ سوچ رہا ہے کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامرانی، آخرت کی فوز و فلاح کے بارے میں سوچ رہا ہے انسان؟ نہیں سوچ رہا۔ آخرت کے سوال و جواب کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ نہیں سوچ رہا۔ آخرت پر یقینی کمزور ہے، آخرت پر یقینی کمزور۔ ہم کہتے تو ایک قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہمارے دل میں پیوست نہیں ہے، دل میں بسا ہوا نہیں ہے۔ اگر دل میں بسا ہوتا تو انسان بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا، زندگی ادھر ادھر میں نہ گزارتا، گناہوں میں نہ گزارتا، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں گزارتا، اس کی فرما برداری میں گزارتا، اور آخرت کی تیاری میں لگا دیتا۔ جی، اس لیے آخرت کے لیے انسان یہ دیکھے کہ آخرت کے لیے آپ نے کیا سامان مہیا کر کے رکھا ہے۔ سوال و جواب پر تو ہم آخر میں آئیں گے، سوال و جواب تک آپ کو ہم لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں، جھنجھوڑ دینے والی آیت، جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 بار اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا، شروع میں اتقوا اللہ، آخر میں اتقوا اللہ، گھیر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جو اتقوا اللہ اس کا مطلب کیا ہے، آخر میں جو اتقوا اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں 2 اتقوا اللہ کیوں اللہ رب العزت نے استعمال کیا؟ قرآن پڑھیے، تفاسیر کو پڑھیے علماء کی، تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کتنی گہرائی ہے، اللہ کہاں سے بات کرتا ہے، اور کیا کمال کی گفتگو اللہ رب العزت کی ہوتی، کس لیول کی گفتگو، انسان کا دماغ ہی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کہاں سے گفتگو کر رہا۔ کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں کا ہر شخص یہ دیکھے، اسے دیکھنا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، کیا سامان مہیا کیا۔ واتقوا اللہ، اس کے بعد پھر ہے۔ آئیے اس آیت کو تھوڑا سمجھ لیتے۔ اللہ رب العزت نے پہلے جو اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں اس طرح داخل ہو جانا چاہیے کہ وہ تمہیں عمل پر آمادہ کر دے، عمل پر آمادہ کر دے۔
اعمال صالحہ کرنے پر آمادہ کر دی۔ ہم کہتے کسی سے کہو اللہ سے ڈرتے ہو تو کہے گا ضرور کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ ڈر اسے عمل پر آمادہ نہیں کرتا ہے۔ کہتا ہے ڈرتے ہیں لیکن چوری کر رہا ہے، کہتا اللہ سے ڈرتا ہوں، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، جتنی بھی برائیاں سب کر رہا ہے۔ کہو گی کہ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ سے ڈرتے، لیکن وہ ڈر اسے اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کر رہا اور برائی چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ سے اس طرح سے ڈرو تم کہ تمہیں وہ تمہارا ڈر جو ہے تمہیں نیک اعمال پر آمادہ کر دے، برائی چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ اور تم میں کا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا پیش کیا ہے، آگے کیا ہے، قیامت ہے۔ ما قدمت، ما کا لفظ عام ہے، تمہاری ایک ایک حرکات و سکنات اللہ کی نظر میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ تم جو بھی تم عمل کر رہے ہو سب اللہ دیکھ رہا۔ التقدیم کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، پیش کرنا۔ اچھا، آپ کے یہاں مہمان آتا ہے تو آپ کتنی عجلت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ کیا سے کیا ہم مہمان کے سامنے پیش کر دیں، کیا سے کیا میں اپنے مہمان کے سامنے رکھ دوں کہ مہمان خوش ہو جائے، کیا سے کیا کر دوں، اس کے لیے ہڑبڑاہٹ میں ایک دم جلدی جلدی انسان۔ تو اس تقدیم کے اندر دو معنی پائے گئے، ایک جلدی میں کرنا کوئی کام، اور دوسری چیز پیش کرنا، یعنی اچھا سے اچھی چیز پیش کر دو کہ مہمان خوش ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اعمال اس طریقے سے کرو، ایسے نیک اعمال انجام دو قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کے لیے، اس طرح کا اعمال اللہ کے سامنے پیش کرو۔ جب قیامت کے دن ساری دنیا کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے، جب تمہارے اعمال پر جڑا کی جائے گی، جب اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا عمل، تمہارے اعمال کی کتابیں، تمہاری کتاب زندگی جب کھولی جائے گی، تو ایسا عمل پیش کرو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ ما قدمت لغد، لغد کہا اللہ رب العزت، الغد نہیں کہا، لغد غد نکرہ ہے۔ پوچھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کہہ رہا ہے، لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی، لغد، کل ہی تو آنے والی ہے، کل ہی آنے والی ہے قیامت، اتنی قریب ہے قیامت کہ کل آنے والی ہے۔ اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امت قد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی۔ قیامت تو پیچھے آپ کے لگی ہوئی ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں، جہاں پکڑا وقت ہوا پکڑ لے گا، فرشتے تو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، بس انتظار ہے اللہ رب العزت کے حکم کا، آپ کے سانسوں کی گنتی کے ختم ہونے کا۔ بس گنتی انلیمیٹڈ نہیں ہے، لیمیٹڈ ہے، ختم، معاملہ ختم، کتاب زندگی بند، کل آنے والی ہے قیامت۔ لہٰذا اس سے پہلے اپنے عمل کا جائزہ لو اور سوچو کہ ہم اللہ کے سامنے ایسا عمل پیش کریں کہ کل قیامت میں اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اس واتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے پہلے واتقوا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح سے اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہیں عمل پر آمادہ کر دے، برائی چھوڑنے پر آمادہ کر دے۔ اور یہ اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی تمہارے دل میں داخل ہوا ہے وہ تقوی تمہارا باقی رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جی، انسان تقوی کی طرف آ جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، لیکن پھر اس تقوی کو باقی نہیں رکھ پاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہا کہ تقوی ایسا اختیار کرو کہ ایک عمل پہ تم کو آمادہ کر دے اور تم برائی کو چھوڑ دیے۔ تو اب یہ تقوی جو ہے تمہارا باقی رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا دوسرا والا اتقوا اللہ جو ہے وہ بقائے تقوی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان تقوی حاصل کرے تو اس کو باقی رکھے اور اسے آخرت کی تیاری میں زندگی کو لگا دے۔ قرآن کی گفتگو بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے۔ اللہ رب العزت
باس بعد الموت یعنی آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایک مشاہداتی دلیل قرآن کے اندر پیش کرتا ہے، بہت ہی زبردست دلیل۔ اللہ رب العزت کہتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ بات غور سے سنیے گا، علمی گفتگو ہوگی، بہت کتابوں کے مطالعے کے بعد یہاں کھڑا ہوتا ہوں، ایسا نہیں کہ کچھ بک کے چلے گیا۔ مولانا اگر کھڑا ہوتا یہاں تو بہت ہی مطالعے کے بعد کھڑا ہوتا، بڑی محنت مشقت کے بعد یہاں کھڑا ہوتا ہے آدمی، چونکہ جو بات بتائی جائے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی جائے تاکہ آپ کو اچھی بات معلوم ہوئے، کیونکہ غلط بات بتا دے تو گمراہ ہوئیے گا تو ہم بھی گناہ گار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے، کتنا زبردست بات اللہ رب العزت نے فرمائی، اس نے تمہیں بو دیا زمین میں، زرعکم فی الارض، زمین میں بو دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ بو دیا، زرع مطلب تھا بونا، اللہ نے تمہیں زمین میں بو دیا ہے اور اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب کسان کھیتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بو دیتا ہے دانا، ٹھیک ہے، بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسان بو دیتا ہے دانا کو، اب اس کے بعد فصل تیار ہے تو کاٹ کے کسان کھیت میں نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ کاٹ کے اس فصل کو کسان خرمن میں لے جاتا ہے، دلان میں لے جاتا ہے، وہاں لے جا کر جمع کرتا ہے، کھیت سے اٹھایا کھلیان میں لے جا کے جمع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بو دیا زمین میں، یہ دنیا تم بو دیے گئے ہو، اب یہاں سے تم اٹھائے جاؤ گے، تمہاری کٹنی ہوگی، الیہ تحشرون، اور قیامت کے دن تمہیں جمع کر دیا جائے گا، تمہیں قیامت کے دن روز محشر میدان حشر میں تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ جمع ہو گئے تم، یہاں جس طریقے سے کسان نے فصل کاٹا اور کھلیان میں جا کے جمع کیا، اسی طریقے سے تمہاری یہاں کٹوتی ہوگی اور تم حشر میں جمع کیے جاؤ گے، پھر وہاں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، وہاں تمہیں اللہ رب العزت جمع کرے گا اور جمع کر کے اس کے بعد تم سے پوچھے گا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر باس بعد الموت کا پر استدلال علماء نے کیا ہے کہ یعنی کہ ایک زندگی اور ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی اور ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، انسان وہاں اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور وہ قیامت کا دن ہے، وہ آخرت کی زندگی، اس پر استدلال کیا ہے۔ اور باس بعد الموت پر تو ایک زبردست آیت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون تزویج کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، زبردست آیت ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا۔ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر بے مقصد ہوتی ہے، اور جب مل جاتی ہے تو با مقصد ہو جاتی ہے۔ مرد عورت سے نہیں ملے گا تو بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ کرنٹ ہے، ایک ٹھنڈا تارے ایک گرم تارے، تبھی بال جلے گا۔ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا۔ دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، کیونکہ اگر جوڑا اپنے ایک شے اپنے جوڑے سے نہ ملے تو وہ بے مقصد ہے۔ سبب جو ہے اللہ نے بنایا ہے، سبب کسی چیز کے وجود میں آنے کا ایک سبب ہوتا ہے، بچے کے وجود میں آنے کا سبب ماں باپ ہے، تو جب تک سبب نہیں ہوگا مسبب وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ مسبب کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے، تو جوڑا کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جس طریقے سے ہر چیز کا اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا ہے اور جوڑا جوڑا تیار کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا بھی جوڑا بنایا ہے، آخرت۔ جس طریقے سے ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے، یہ دنیا بھی اپنا جوڑا رکھتی ہے، آخرت۔ اگر یہ دنیا اپنا جوڑا آخرت نہ رکھے
تو یہ دنیا کی جو تخلیق ہے بے مقصد ہو جائے گی. اور اللہ نے دنیا کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ شے اپنے جوڑے سے بغیر بے مقصد ہے، مل جائے تو با مقصد ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس دنیا کا ایک جوڑا بنایا ہے، وہ آخرت. تو معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ سے کہ ایک دنیا ہے، ایک دوسری زندگی ہے جو مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کا جوڑا جو ہے یہ آخرت ہے جی. اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پیدا کیا، یہاں ہمیں مقصد کے لیے بھیجا، بے مقصد نہیں پیدا کیا. اور انسان یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آیا، اس کی ریاضت کے لیے آیا، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آیا. اور جب یہاں مقصد پورا کرے گا، کل قیامت کے دن وہاں جمع ہوگا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو کلیہ قاعدہ ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جو اجر یہاں کرو گے، جو عمل تم یہاں کرو گے، اس کا اجر تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان جو عمل کرے گا اس کا اجر دینے کا اللہ رب العزت نے ایک جگہ، ایک مقام، ایک مکان متعین کیا ہے، جسے آخرت کہتے ہیں، جسے آخرت کہتے ہیں، جو قیامت کا دن ہے. قیامت کے بعد وہ دن آنے والا ہے، آخرت کا دن. توفون اجورکم یوم القیامہ، جو چیز تم یہاں کرو گے اس کا بدلہ تمہیں وہاں ملے گا، وہاں ملنے والا ہے. تو اللہ نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، با مقصد بنایا ہے. تو معلوم ہوا وضاحت کے ساتھ کہ ایک دنیا یہاں ختم ہوگی تو آخرت کی زندگی شروع ہوگی. اور ایک بات بہت عجیب سی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو پیدا کیا، اور یہاں انسان میدان، کھیل کے میدان میں ہارتا ہے تو کبھی جیتتا ہے، کبھی جیتتا ہے تو کبھی ہارتا ہے. ہار اور جیت یہاں لگا ہوا ہے، اور یہاں عارضی ہے یہ چیز. لیکن قیامت میں روز محشر جو ایک بار جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، جو ایک بار ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا جی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا گیا. جو جہنم میں گیا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہاں بچنے کا نو آپشن، دوسرا آپشن قیامت میں ہے ہی نہیں، دوسرا آپشن نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ساری زندگی جو گزرنی چاہیے وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے کہ انسان کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائے، بچا لیا جائے جہنم کی آگ سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اسی کے لیے اصل کامیابی ہے، اصل کامرانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے خطبہ میں ہم نے ذکر کیا تھا قیامت کی ہولناکی کا، اور ہم نے بتایا تھا کہ قیامت کا دن کتنا وحشتناک ہوگا، کتنا ہولناک دن ہوگا، جہاں سورج بالکل اوپر ہمارے، اور اس کی شدت اور حدت انسان پریشان حال ہوگا، سب اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آخر اس دن کیسے انسان بچے گا، کیسے بچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس دن کی حدت سے، شدت سے، گرمی سے بچنے کا آپشن دیا ہے، اس کا سلوشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اس دن کی گرمی سے انہیں سایہ نصیب ہوگا. 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. بعض روایت میں اللہ کا سایہ، بعض روایت اللہ کے عرش کا سایہ. اس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، حاکم. وشاب نشأ فی عبادت اللہ،
وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جو گرمی کے موسم میں اور دھوپ کرکراتی دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں یہاں کی گرمی برداشت کر کے ظہر پڑھنے آیا ہو، عصر پڑھنے آیا ہو، مغرب اور عشاء اور فجر پڑھنے آیا ہو، ایسا نوجوان جو عبادت میں گزارا ہو، اسے وہاں نصیب ہوگا سایہ اللہ کا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ انسان، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہا ہو۔ اللہ، ظہر پڑھ کے نکلا ہے، عصر کے لیے دل میں بیٹھائے ہوا ہے، کب عصر کی اذان ہو جائے۔ عصر پڑھ کے نکلا مغرب کے انتظار میں، مغرب پڑھ کے نکلا عشاء کے انتظار میں، عشاء پڑھ کے نکلا فجر کے انتظار میں، نماز ہی کا بس سوچ رہا ہے، اللہ کی عبادت کا ہی سوچ رہا ہے، دل کو مسجد میں لٹکا کے رکھے ہوا۔ اس کی بہت تشریح ہو سکتی ہے، وقت نہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو آدمی ملے اس معاملے، اللہ کے لیے محبت کی، اور جب الگ ہوئے تو اللہ کے لیے ہوئے، اللہ کے لیے ملے بھی اور اللہ کے لیے جدا بھی ہوئے۔ ان کی محبت اللہ کے لیے ہے اور جدا بھی اللہ کے لیے ہوئے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے جی۔ محبت اس لیے نہیں کاروبار بڑا ہو جائے، پیسے کے لیے محبت نہیں کی، کاروبار کے لیے محبت نہیں کی، اللہ کے لیے محبت کی۔ دیکھو میری تم سے محبت اللہ کے لیے، چونکہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تقوی گزار ہو، اس لیے تمہاری محبت، تم سے محبت میری اللہ کے لیے۔ اب تم اللہ کی راہ پہ نہیں چل رہے ہو، تم شرک میں مبتلا ہو، بدعت میں مبتلا ہو، تمہیں سمجھا رہا ہو، تم نہیں سب، تم سے میں الگ ہو رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ ذاتی دشمنی نہیں، اللہ کے لیے میں تم سے محبت کرتا تھا، اب اللہ کے لیے میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اور پانچواں وہ شخص جس کو ایک خوبصورت پیسے والی عورت نے، حسن و جمال کی ملکہ نے اسے بدکاری کی دعوت دی، اسے بلایا اور اس نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ آدمی جس نے صدقہ دیا دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یعنی ریاکاری کا کوئی شائبہ دکھاوا بھی نہیں، نیا نمود دکھاوا کچھ نہیں، پتہ بھی نہیں چلا، اس طریقے سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ اور آخری وہ آدمی جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے رو پڑا، ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج کی تپش سے سب پریشان ہوں گے، اس دن کی گرمی سے یہ 7 قسم کے لوگ بچ جائیں گے۔ اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اب ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ قیامت کا سوال، آخرت کا سوال مسلمانوں آؤٹ ہے، اللہ رب العزت نے آؤٹ کر دیا ہے۔ اب بات یہ ہے، جب آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، کسی اسکول میں پڑھ رہے ہو، مدرسے کالج میں پڑھ رہے ہو، اور وہاں ماڈل پیپر اگر ٹیچر بتا دے تو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے لکھنے میں ایگزام، اور اگر سوال ہی آؤٹ ہو جائے تو کیا بات ہے، سوال ہی آؤٹ ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اب سوال آؤٹ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی فیل ہو جائے امتحان میں تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہو سکتا، بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا، کہ سوال اس کو دے دیا گیا ہاتھ میں، لو یہ سوال ہے، اسی کے جواب دینا ہے، اب اس کے بعد بھی وہ فیل ہو جائے تو سب سے بڑا ڈفر ہے، اس کو سوچنی چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال آؤٹ کر دیا، اس کی تیاری کر کے آنا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 3 سوال تو شروع میں مرنے کے بعد قبر میں ہے، تمہارا رب کون، دین کیا ہے، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، من نبیوں کا دوسری روایت میں دوسرے الفاظ ہیں، اور یہ بھی پوچھا جائے گا۔ جب تمام سوالوں کے جواب دے دے گا بندہ تو کہے گا یہ تم نے کہاں سے سیکھا، جیسے بخاری کی روایت کے اندر ہے، کہے گا کتاب اللہ میں نے پڑھا۔ یہ تو قبر کے سوالات ہیں۔ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روز محشر جب انسان کھڑا ہوگا تو اس وقت جو سوالات ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے،
امام بہقی نے روایت کیا ہے، ترغیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عن ربه یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم کا قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے، اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب اپنے رب کو نہیں دے دے گا۔ آؤٹ ہو سوال بالکل آؤٹ، 4 یا 5 سوالوں کے جواب اپنے رب کو نہیں دے دے گا تب تک وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ ان عمری فیما افناؤ، عمر کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں 80 سال کی زندگی دی، 90 سال کی زندگی دی، 100 سال کی زندگی دی، یہ زندگی جو تمہیں عطا کی تھی کہاں گزاری؟ 20 سال کے 30 سال کے نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، جو 40 سال میں مڑا، 30 سال میں مڑا، اس سے بھی سوال ہوگا کہ جو زندگی ہم نے دی تھی عمر کہاں گزاری؟ اللہ کی عبادت میں گزاری، اس کی ریاضت میں گزاری، اس کو منانے کے لیے گزاری، دین کے غلبے کے لیے گزاری، کس میں گزاری؟ شارٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَغَ، جوانی کہاں گزاری؟ نوجوان غور کریں، جوانی کا عمر بہت ہی زبردست عمر ہوتا ہے۔ شباب کا جو عمر ہے بہت ہی نشیب و فراز کا عمر ہوتا ہے، جو 20 سال سے لے کے 40 سال تک کا جو اصل ایج ہوتا ہے یہ جوانی کا، اس میں اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے، توانائی، صلاحیت دی ہوتی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، یہ اہم مرحلہ ہماری زندگی کا۔ آج کے نوجوان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ادھر ادھر موبائل میں گزر رہی ہے، فلموں اور گانوں میں گزر رہی ہے، لایانی گفتگو میں گزر رہی ہے، کھیل کود میں ضائع اور برباد ہو رہی ہے، بے وقت ادھر ادھر گزر رہی ہے، دین کے لیے نہیں گزر رہی، عبادت میں نہیں گزر رہی، اللہ کی ریاضت میں نہیں گزر رہی، گناہوں میں گزار رہا، گناہوں میں گزار رہا۔ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے مسلمانوں، یہ آپ ہی کی طرح نوجوان تھے جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کی محنت و مشقت کی وجہ سے، جن کی قد و کاوش کی وجہ سے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ پر، اس کے نبی پر، اور وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ نہیں تو آج ہم بھی کسی بت کے سامنے کھڑے ہاتھ جوڑے ماتھا ٹیکے ہوئے ہوتے۔ اسلام وراثت میں ہمیں ملا ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، یہ نوجوانوں نے قربانیاں دے کر ہمیں پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی کو بلال جیسے نوجوان ملے، مصعب بن عمیر جیسے نوجوان ملے، حضرت علی جیسے نوجوان ملے، عثمان ذو النورین جیسے نوجوان ملے، خالد بن ولید جیسے نوجوان ملے۔ تو یہ ہم تک پہنچا، انہوں نے قربانیاں دے کر ہم تک پہنچائی، یہ سب نوجوان تھے۔ حضرت زید جیسے نوجوان ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ دعوت و تبلیغ کے لیے مدینہ کا معلم بنا کے بھیجا مصعب بن عمیر، 25 سال کے نوجوان حضرت مصعب بن عمیر کو جانتے؟ مصعب بن عمیر کون صحابی ہیں؟ آج کے نوجوان جو فیشنیبل نوجوان ہیں، جو کھڑا کھڑا بال رکھتے ہیں، بندر کی طرح دکھتے ہیں، یہ اس مصعب بن عمیر اپنے زمانے کے سب سے فیشنیبل نوجوان تھے۔ ان کا جوتا یمن سے بن کے آتا تھا، ان کا کپڑا جو تھا حضرت موت سے آتے تھے، جو خوشبو لگاتے مکہ میں کوئی وہ خوشبو نہیں لگاتا تھا، امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ لیکن جب اسلام کی راہ میں نکلتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ماں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، راستے تنگ پڑ گئے، پھر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے دین کی خدمت کر رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ٹھنڈک ملتی تھی کہ وہ نوجوان جس کا جوڑا نہیں تھا مکہ کے اندر، جو مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے نکلتا تھا، آج دیکھیے اسلام کے لیے ساری چیزیں قربان کر دی۔ ایسے نوجوانوں کی بدولت ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ اسی لیے جوانی کے عمر کو غنیمت سمجھیے اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیے تاکہ سایہ نصیب ہو سکے، اور جب اللہ رب العزت ہمیں اپنی جوانی کی عمر کے بارے میں جب قیامت میں سوال کر سکے تو اس کا ہم جواب دے سکیں۔ تیسرا سوال اور چوتھا سوال دونوں اسی میں ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا۔
کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا، اللہ کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ ملینر بن جائیں، بلینر بن جائیں، آپ کتنا کما لیں، اللہ کو اس سے مطلب نہیں۔ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے یہ اللہ پوچھے گا۔ آپ کا پیسہ کہاں سے لایا آپ نے اور انویسٹ کہاں کیا یہ پوچھے گا۔ آپ نے کتنا کمایا اللہ نہیں پوچھے گا، آپ سے یہ پوچھے گا تم نے کمایا کدھر سے اور خرچ کہاں کیا، یہ بتاؤ ہم کو۔ پیسہ آنے کا ذریعہ حرام تو نہیں تھا، حلال تھا کہ حرام تھا، یہ پوچھے گا۔ اب ہر انسان اپنی کمائی پر غور کر لے، اور تم نے جو خرچ کیا وہ حرام کاموں میں خرچ کیا کہ اچھے کاموں میں خرچ کیا؟ دنیاوی امور میں، شادی بیاہ میں، لایانی چیزوں میں انسان دولت خرچ کر دیتا ہے، بے تحاشا اڑا دیتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو جیب پکڑ لیتا ہے، جیب ایسے کس کے پکڑ لے گا، اللہ کے راہ میں 1 روپیہ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حالت ہے، اور ادھر ادھر میں انسان اپنے وقت کو ضائع و برباد کر دیتا، اپنی دولت کو۔ لہٰذا سوچنا چاہیے کہ ہم دولت اپنی کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ ایک بچے نے اپنے استاد سے سوال کیا، قیامت میں کیسے سوال کیا جائے گا؟ استاد نے اپنے 5 شاگرد کو بولا، ایک کو 1000 روپیہ دیا، ایک کو 500 دیا، ایک کو 200 دیا، ایک کو 100 دیا، اور ایک کو 1 روپیہ دیا۔ اس کو 1 روپیہ دیا تھا، وہ بول رہا تھا لگتا ہے مجھے بہت چھوٹا سمجھا اسی لیے 1 روپیہ دیا، وہ ہفتے کے دن میں تم سے ملاقات کروں گا۔ سب کو بلایا ایک نان والے بنانے والے کے یہاں پر، اور اس کا جو تندور ہے جس میں آگ رہتا ہے، کھدک رہا تھا، اس کی گرمی اوپر رہتی ہے۔ کہا چلو آؤ سب اپنے اپنے پیسے کا حساب دو، کہا تھا کہ پورا پیسہ خرچ کر کے آنا۔ اب جو 1000 جس کو ملا تھا وہ چڑھا، پاؤں جل رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے خرچ کیا، بتانے میں اسے وقت لگ رہا ہے، تب تک بہت جل گیا، کیسے کیسے کر کے بھاگا، پسینہ نکلنے لگا، پریشان ہو گیا۔ اسی طریقے سے سارے پریشان ہو گئے، اب تک اپنے پاؤں پر پانی ڈال رہے ہیں کہ پاؤں میرا جل گیا، تکلیف ہو گئی۔ جسے 1 روپیہ دیا تھا وہ چڑھا، کہا 1 روپے کا چاکلیٹ کھا گیا، اتر گیا، نہ اس کو اس آگ کی ہوا لگی، نہ اس کو شدت محسوس ہوئی۔ تب وہ سمجھا کہ استاد نے ہم کو 1 روپیہ کیوں دیا تھا، اس پر اس نے شکریہ ادا کیا، اب سمجھ میں آیا۔ تو دولت جس کو جتنا زیادہ ملا، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اسی طرح حساب دے گا انسان، تب پتہ چلے گا۔ جس کو جتنی کم دولت ملی ہے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا کم دیا ہے، کم دیا ہے تو سوچو کہ کتنا جلدی ہم دے کے نکل جائیں گے، کتنا جلدی ہمارا معاملہ قیامت میں سوال و جواب میں کلیئر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آ گئی۔ آخری بات، جو علم حاصل کیا کتنا عمل کیا، یہ سوال اللہ پوچھے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، جو علم حاصل کیجئے اس پر عمل اتنا بھی کیجئے، کیونکہ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ ایک ہوتا ہے لا علمی میں گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے علم ہونے کے بعد گناہ کرنا، اس سے زیادہ مجرم ہے وہ، کیونکہ وہ نہیں جان کر گناہ کر رہا تھا، آپ جاننے کے بعد گناہ کر رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے پھر بھی کر رہے ہیں، وہ نہیں جان رہا تھا تو کر رہا تھا، آپ کو ڈبل گناہ ہوگا۔ اسی لیے علم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ آج تک آپ کو معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، نماز 5 وقت پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو حدیث کو سامنے رکھا جائے تو ہم تو کافر بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی کہلا سکتے ہیں، اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، تو یہاں تک معاملہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں، نماز بہت بڑی عبادت ہے، پڑھنی ہے، علم ہو گیا آپ کو، اب نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہو گے زیادہ۔ لہٰذا ضرورت اس بات، اسی طرح بہت سا علم ہے، تو جو علم انسان حاصل کرے اس پر عمل مکمل طور سے کرے، کیونکہ اس پر پکڑ اور زیادہ ہے۔ تو یہ سوالات ہیں، آؤٹ ہیں، اس کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے، اس کی تیاری یہاں، اس کے جواب کی تیاری یہاں، آنسر شیٹ مکمل کیجئے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ دیکھے تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دے اور ہمارے لیے کوئی دقت کا نہ ہو، کوئی رنج اور غم کا موقع نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔